الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کی تنقیص کرنا، آپ کا استہزاء کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنی جاتی ہیں کہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ایسے خبیث لوگ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ اس مسئلے کو ہمیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، حق اور باطل کی یہ لڑائی، یہ جنگ جاری رہے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی، آپ کو جو بھی کہا جا رہا ہے، جتنے بھی جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی پہلے نبی آ چکے ہیں سب کو بھی یہ سب چیزیں کہی جا چکی ہیں، الزام لگائے جا چکے ہیں۔ لوگ کیا الزام لگاتے تھے؟ کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے کہتا ہے، اور لوگوں کو اکساتے رہتے تھے آپ کے خلاف۔ یہ عام چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے، ان کی قوموں نے ایسا کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ حق و باطل کی لڑائی جاری ہے، جاری رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں ضرور سننا پڑے گا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، بہت ساری تکلیف کی چیزیں تمہیں سننی پڑیں گی، سنو گے تم، ایک دن آئے گا سننا پڑے گا، اور یہ چیز ہوتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کن لوگوں سے؟ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جوز اور کرسچن ہیں، ان کی طرف سے، اور جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے، اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں تمہارے اوپر آتی رہیں گی ان کی طرف سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مگر اگر تم صبر کرتے رہے، اپنے موقف پر جمے رہے، اسلام کو تم نے نہیں چھوڑا، اپنے آپ میں، اپنے ایمان پر تم نے مضبوطی سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ مین بات ہوئی، اسی کو پکڑنا ہے، یہ ہمت والی بات ہوئی، اس پر ہمیں جمے رہنا ہے اور اس کو پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ تو دیکھیں، یہ کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی، مگر اس کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمیں جاننا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اکسانے کے لیے اور ان کو غصہ دلانے کے لیے، تاکہ وہ کچھ حرکت کریں، کچھ غلط حرکتیں کریں، تاکہ ان کی ہم بے عزتی مزید کر سکیں، اس میں ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ ہمیں اس تعلق سے اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کچھ کہتا ہے کوئی، غصہ آتا ہے، آئے گا، آنا ضروری ہے۔ غیرت ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے تعلق سے ضروری ہے، مگر غیرت میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے کوئی ایسی بھی حرکت بھی کرنا جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ بھی ہمیں تو نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دعوت دے رہے ہیں۔ ربیہ دہلی کہتے ہیں، سدامت وغیرہ کی سے حدیث ہے کہ میں نے دیکھا، کہتے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چھوٹا سا تھا، دل مجاز کے سوق میں، بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعد میں کہتے ہیں میں نے بات چلا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں میں
اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات مت مانو، انہ صاب انہ کاذب، یہ بددین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے منہ پر کہتا تھا۔ وہ کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا، آپ اپنی دعوت میں لگے رہے، آپ اپنی دعوت میں لگے رہے۔ آپ نے اس کے اوپر اس کے ساتھ جھگڑا لڑائی کوئی تعرض آپ نے نہیں کیا، آپ اپنی دعوت میں لگے رہے۔ تو یہ مرحلے ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے احکام لاگو کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نے، ان لوگوں نے پلاننگ کر کے، ابو جہل وغیرہ سب تھے، کئی لوگ تھے، ان لوگوں نے ایک اونٹ کا پورا کی غلاظت اوچھڑی اور سب بچے دانی وغیرہ سب لا کر کے نبی علیہ السلام کی پیٹھ پر، کندھے پر رکھ دیا جب آپ سجدے میں گئے۔ کہہ رہے ہیں کنت انظر ولا اغیر شیئا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، خانہ کعبہ کے پاس سجدے میں ہیں، اور فجعلوا یضحکون ویحیل بعضهم علی بعض، وہ ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے تھے، ہنستے ہوئے اتنا ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اس کو ڈال دیا ہے، اب ان کو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ سجدے میں، نبی علیہ السلام سجدے ہی میں رہ گئے۔ یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، آپ گھر سے آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا، پھر نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ نے، عبداللہ بن مسعود نے کچھ نہیں کیا۔ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں تھی؟ نبی علیہ السلام ان کو ڈانٹا بھی نہیں، بولا بھی نہیں کہ عبداللہ تم دیکھ رہے تھے، تم نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ وہ خود عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، لا اغیر شیئا لو کان لی منع، کاش میں کچھ کر سکتا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں کچھ کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ان سچویشنوں کو، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعد کے جب کا دور دیکھیں گے آپ، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اور منافقوں میں سے کچھ لوگوں نے تو ایسی حرکتیں کر دی تھیں، آپ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی تھیں کہ وہ موجب قتل تھے۔ بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ السلام کو تعلق سے نہایت ہی گستاخی کی تھی، آپ کو ذلیل کہا تھا، اور بہت ساری چیزوں میں اس نے پیش آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایک بار اجازت بھی طلب کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں، اس نے بدتمیزی کی حد کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مت مارو۔ وَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہ میرے طرف سے دنیا والوں کو غلط میسج جائے گا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ابھی غیروں سے ان کی لڑائی تھی، ابھی اپنے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو بھی مارنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، غلط میسج جائے گا۔ اس کے باوجود کہ وہ شخص قتل کا مستحق تھا، نبی کی شان میں اس نے گستاخیاں کی تھیں، ایک بار نہیں کئی بار کی تھی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کے قتل سے عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے، اس منافق کے خود بیٹے عبداللہ، وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں تو میں اپنے والد کی گردن آپ کے سامنے لا کر کے حاضر کرتا ہوں، آپ نے چھوڑ دیا، رہنے دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، کیا کہ اس طرح کی چیزیں، رسولوں کے خلاف بدتمیزی کرنا، ان کے شان کی تنقیص کرنا اور مذاق اڑانا
غلط بات آپ کے بارے میں کہنا، الزام لگانا آپ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یہ سب ایسا گناہ ہے جو موجب قتل ہے، یقیناً موجب قتل ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ وغیرہ اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایسا آدمی قتل کا مستحق ہے، جینے کا کوئی حق نہیں اس کو۔ مگر مگر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو اگر کبھی پیش آتی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک کارروائی ہے، اس کارروائی کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا ہم اس پروسیس کے حق میں ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا سامنے والا جس نے ایسا کیا ہے وہ ہمارے انڈر میں، ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس پروسیس کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے گا۔ پہلی بات اس کو ثبوت پہلے ثابت تو ہوں۔ بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ثبوت پوری طرح سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی چیز پوری طریقے سے ثابت نہ ہو جائے سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے انڈر میں نہیں ہے، وہ دوسرے ملک کا ہے، وہاں کی حکومتیں دوسری ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو برا سمجھے، اس کے تعلق سے غیظ و غضب کا اپنے اظہار کرے، اور ان کی حکومتوں سے اس تعلق سے بات کیا جائے، اور جو اس کی کارروائی ہوتی ہے اس کی کارروائی کروانے کی کوشش کی جائے۔ مگر یہ راستہ اپنانا کہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے میں اس کو ختم کروں گا، کوئی عام انسان یوں ہی جا کر کے کسی کو جا کر کے سزا دے دے اور قتل کر دے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جب آدمی کے بس سے باہر کی چیز ہوتی ہے تو اس سے اعراض کیا جاتا ہے، اس کے دوسرے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سامنے دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے بس سے باہر کی چیز تھی۔ وہ جا کر کے کر سکتے تھے، یہ ہوتا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، اور یہی بہت سارے لوگ کر بیٹھتے ہیں جو غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان پاگل اور مجنون کہنے والوں سے کچھ تعارض نہیں کیا، وہ اپنی دعوت میں لگے رہے۔ اب ان سے لڑ سکتے تھے، بول تو سکتے تھے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو وہ اپنے کام میں مشغول رہے، نبی علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے، ان سے کوئی تعارض ہی نہیں کیا، اور یہ اللہ کا حکم بھی تھا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریں، ان سے چھیڑ خانی میں کریں ہی نہ، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسی صورت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح سے اس کو ختم کر دو اور کام ہو گیا۔ آپ اس کے انجام کو دیکھنے کی کوشش کریں، جو کوئی چیز صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں نتائج کو بھی سامنے رکھنے ہیں کہ اس کی صورت میں نتیجے کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے بس سے باہر کا ہے، آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے، وہ دوسرے کا آدمی ہے اور آپ کے دائرے اختیار سے وہ باہر ہے، آپ کی حکومت سے باہر کا آدمی ہے، آپ اس کے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اس کی کارروائی ہو سکتی ہے اس کو ضرور کریں، لیکن کسی کے نظام کو اور حکومت کو اور کے اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہمیں غیرت میں آ کر کے، حمیت میں آ کر کے اور غصے میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو اسلام کے خود خلاف ہے۔ اور اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا ہیرو سمجھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا کہ یہ بہت اچھا کیا، اس نے غلط کیا، جس نے بھی اس کو کیا اس نے غلط کیا، اس نے جو چیز سزا تھی، جو بھی چیز تھی، اس کو اسلامک طریقے سے ادا نہیں کیا، اور جب اسلامک طریقے سے ادا نہیں کیا تو پھر وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔
دیکھیں اسلام نے جہاں پر چیزوں کے حدیں اور سزائیں بھی نافذ رکھی ہیں تو ان چیزوں کے طریقے اور پروسیس بھی بتا دیے ہیں۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا، اس کی سزا کیا ہے؟ ختم کر دیا جائے اسے۔ لیکن کوئی بھی آدمی جا کر کے ختم نہیں کر سکتا، اس کا ایک پروسیس ہے۔ ایک آدمی نے شادی شدہ ہونے کے بعد زناکاری کر دی، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی آدمی کچھ لوگ اکٹھا کر کے اس کو مارتے، کیا ہو جائے گا؟ غلط ہے۔ اس کا ایک پروسیس ہے، اس کارروائی کے اعتبار سے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے جو شرعی طریقہ ہے۔ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہ غلط ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو بھی سامنے اور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے کسی غلط قدم کو اٹھانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ غصہ ہونا یہ لازمی ہے، فطری ہے، ضرور غصہ ہونا ہے، لیکن ہمیں وہ کارروائی کرنا ہے جو اسلامک ہو، جس کے نتائج اچھے ہوں، جس کے اثرات اچھے نکلیں۔ جس کے نتائج اور اثرات اچھے نہیں نکلتے ہیں تو ہمیں اس تعلق سے پوری طرح سے چوکنا رہنا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ شریعت کی روشنی میں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو سمجھنا چاہیے گہرائی سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ عالم وصلی اللہ علیہ وسلم۔